أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Muhammad Tayyab Wasi. I am because अभी आते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ और रिव्यू के साथ आज कैसे हमें पढ़ते हैं میرا نام فہیم ملک ایجوکیشن آپ میں آپ یہاں سے اسلام آباد میں کس لیول میں پڑھتے ہیں لیول 1 کے ٹیچر ٹریننگ لیول 1 میں تھا. یعنی آپ ٹیچر ٹریننگ کے لیے یہاں اسکول میں آئے ہوئے ہیں جی آپ کا گاؤں کون سا ہے میں بیسیکل پارک ضلع ہے اور اس سے آگے ہے اچھا آپ اتنے دور سے ریحان اسکول اے اسکل سیکھنے آئے ہیں جی ماشاء اللہ کیا آپ اپنے بارے میں ہمیں کوئی انٹرسٹنگ بات بتا سکتے ہیں جی کافی دیر سے 2 سال سے میں سر ریحان صاحب کو پڑھاتا ہوں اسی سلسلہ میں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیاوی اعتبار سے مطلب دنیاوی تعلیم ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہوتا ہے یہ اتنی اس کی بھی ضرورت ہے تو میں 2 سال سے سر ریحان صاحب کو فالو کر رہا تھا کہ مجھے بھی کوئی بندہ ملے اس طرح اے آئی اور ٹیکنالوجی جیسی چیزوں کو ظاہر کرے ظاہر کرے اس میں سب سے اچھی ہے سبق کھیل سائنس چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کے ہمارے سب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کو دنیا میں سب یہ بڑے بڑے لوگوں کی مذہبی شخصیات کے سیاسی شخصیات کے پوڈکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں سوال پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں بلا جھجک مطلب کوئی جھجک نہیں ہوتی وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے آپ کو اسکول کے کام میں سب سے زیادہ پسندیدہ کام کیا ہے اسکول کے کام میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ محنت جاری رکھو اور اپنے ٹاسک وغیرہ جو ڈیلی کے ملتے ہیں ان کو پورا کرو جلدی سے جلدی لرن کرو ریحان اللہ والے کا مشن یا ویژن کیا ہے یعنی ریحان اللہ والا کیا چاہتے ہیں ریحان اللہ والا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان خوشحال ہو جائے ہر بچہ کم سے کم ایک لاکھ آمدن کمائے کوئی گھر ایسا نہ رہے جو بے روزگار ہو یہ بھی ہے انشاءاللہ اگر یہ سپنا جلد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ جب آپ ڈیلی کے انداز میں گرافکس بناتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب گرافک ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے تو نظام کا گرافک کا جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں کوئی پوسٹ بنانا یا کوئی گرافک بنانا تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ دماغ بھی ورک کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کلر اسکیپنگ کیسی کرنی ہے فون کیسے رکھنے ہیں کس طرح کام کرنا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ ابھی تک کتنے انٹرویو کر چکے ہیں میں ابھی تک 3 سے 4 انٹرویو کر چکا ہوں ایک تو سر میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے ساتھ کے ساتھ ہم نے پوسٹ کیا تو اس کے علاوہ اور بچوں کے ساتھ پھر ایک لائیو سیشن میٹنگ کر کے وہ دیکھ کے ایسی شخصیت لاکھوں لوگوں کی دھڑکن ہے دلوں کی دھڑکن ہے اور ان سے ملاقات ملنا چاہتے ہیں تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ بالمشافہ ملاقات ہی ہوئی تفصیلی لائیو سیشن میں میٹنگ ہوئی پھر تفصیلی پوڈ کاسٹ ہوا پھر انٹرویو ہوا بہت اچھا ہوا میں بھی کئی عرصے سے ترس رہا تھا پڑھائی بھی دیکھ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ انہوں نے خود مطلب کیا پوڈ کاسٹ ڈھونڈ گئے اور پوڈ کاسٹ کیا میرے ساتھ ہماری گپ لگائی پھر اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ کے ساتھ جب آپ نے سر ریحان اور دوسرے بچوں کے ساتھ انٹرویو کیا تو آپ جو پہلے تھے پہلا جو انٹرویو میں وزٹ کے لیے آیا تھا ایڈمیشن سے ایک دن پہلے تو ایک بچہ ہے جس کا نام امیر ہے اس نے میرا انٹرویو کیا تو میں ڈر رہا تھا میں بول رہا تھا یار میں نہیں بن گیا میں نے پھر پاس فون بھی دیکھا میں نے کہا یار میں نہیں بول رہا نہیں بھائی آپ کو کچھ نہیں ہوتا اللہ اللہ کرتے میں بھی بیٹھ گیا اسکرین پر بول رہا جو بھی وہ سوال کرتا تھا میں ابھی سوال کے ڈر رہا تھا کیا سوال ہوگا کس طرح کا ہوگا مجھے آئے گا نہیں آئے گا کے سامنے بولے ہی نہیں ہے
میرے لیے کافی مشکل تھا. اب الحمدللہ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں تو رفتار میں یہ بہتری آتی جا رہی ہے. اچھا، یعنی اب آپ کو حوصلہ آ گیا ہے. جی الحمدللہ ابھی مکمل تو نہیں ہے لیکن آ رہا ہے انشاءاللہ. آپ انٹرویو اور کوچ کو آپ کیا سیکھتے ہیں؟ یعنی جب آپ انٹرویو کرتے ہیں اور کوچ کرتے ہیں، یعنی جو آپ کہتے ہیں میں نے امیر علی کے ساتھ کیا، تو آپ نے کیا چیز سیکھی؟ میں نے ایک تو ان کا انداز گفتگو سیکھا کہ اللہ بندہ اب اس کو 1.5 سال ہو گیا ریحان اسکول میں، اس کو فارمیشن لیول بھی کمپلیٹ کر لیا، لیول 1 میں ہے تو وہ چکے سینئر بھی ہے. پھر میں ٹیچر ٹریننگ کورس لوں، لیکن ان کے سوال کرنے کا انداز اور ان کے سوال کرنے کا انداز اور ان کا سننے کا انداز. اچھا، آپ کو اپنے اسکول کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ ریحان اسکول جی جی. کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ یہاں پر نا ٹیچر نہ ہونے کے باوجود بھی بچے ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے اسکول کالج ایسے ہوتے ہیں جہاں بچے اکٹھے رہتے ہیں تو لڑتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں. میں نے آج جب کا ادھر آیا ہوں تو وہاں پہ میں کسی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، نہ گالی گلوچ کرتے ہوئے، نہ زیبا اس طرح کی بات کرتے ہوئے، کوئی بھی واقعات گفتگو کرتے ہوئے. جب بھی بلاتے ہیں بھائی کہہ کے بلاتے ہیں، پھر بڑوں کو بڑھ مانتے ہیں. وہ جو بڑا بھائی چھوٹے کوئی بات کہتا ہے نا تو وہ ایسے ہے جیسے کہ ان کے ٹیچر نے اس کو بول دیا ہے. اور اس کے کام کو کرتے ہیں مطلب اور اس کی ہر بات کو نہیں، آپ اس کو یاد آئی ہے. اسکول کا ماحول بھی ماشاء اللہ کلین ہے. پھر اتنا نیٹ اینڈ کلیئر ہے. پھر باقی اسکولوں سے مطلب وغیرہ یا پھر بائک وغیرہ لگے ہوتے ہیں. اس لیے اس طرح کچھ بھی نہیں. ماشاء اللہ، آپ بڑے اچھے جواب دے رہے ہیں. یعنی آپ کا فیوریٹ کھانا کیا ہے؟ یہ ہے کہ زیادہ تر بریانی پسند ہے. یعنی آپ یہاں پہ اکیلے پڑھتے ہیں؟ یعنی آپ گاؤں ہے وہاں سے آپ ادھر اکیلے آئے ہیں یا آپ ادھر ہاسٹل میں رہتے ہیں یا کیا اس طرح آپ کا؟ میں اکیلا ہی آیا ہوں. ٹریننگ ایک رات میں نے اسکول کے اندر ہی میرے لیے کچھ قسم کی باتوں کو ملنے کی عزت دی کہ انہوں نے اسکول کے اندر ہی مجھے اہتمام کر کے دیا. آیا میں اکیلا ہی ہوں. اچھا، آپ کو یہاں اسکول کے ہاسٹل کیسی ہے؟ ہاسٹل ایسے ہے جیسے گھر کا ماحول ہے. مطلب ہر طرح کی سہولیات کچن میں نیٹ اینڈ کلین مطلب ہر طرح کی سہولت ہے اس کے اندر. واش روم کے اندر گیزر تک لگے ہوئے ہیں. گرم پانی دستیاب ہے؟ گرم پانی بھی دستیاب ہے. ہر چیز دستیاب ہے. گرم پانی فلٹر والا پانی پینے کے لیے. اسی طرح میٹرس دیے ہوئے ہیں، بستر تک دیے ہوئے ہیں. آپ کی 3 پسندیدہ شخصیات کون سی ہیں؟ یعنی کوئی ایسے بندے جن کو آپ فالو کرتے آ رہے ہیں؟ فالو کرتا آ رہا ہوں. ایک ہے فیصل شبیر ہے، یوٹیوبر ہے. شاد کے وہ سب سے میرے فیوریٹ ہے. اس کو میں بہت لائک کرتا ہوں، بہت زیادہ کرتا ہوں. ان سے ملاقات کا بھی میں مشتاق ہوں کہ کبھی ان کے ساتھ ملاقات ہو. اس طرح سے ریحان صاحب کا مشتاق ہوں. پھر دوسرے نمبر پر سر ریحان صاحب، ان سے تو الحمدللہ بات چیت بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ مشاہدات میں بھی. اور تیسرے سیکنڈ قرار محسن ہے، وہ ابھی کراچی کی ہے. وہ ایک اینکر ہے ریحان کے سربراہ. ابھی انہوں نے اپنی ٹیم بھی بنائی ہے، وہ پارٹی بھی بنائی ہے عوام راج مخلوق خدمت خلق کرام سے. یہ 3 میری مین ہے. اور بھی ہے لیکن یہ جو آپ کس کلاس سے ریحان اسکول میں آئے؟ ماشاء اللہ، آپ ہمیں کافی اچھے اور انٹرسٹنگ جواب دے رہے ہیں. اور میرا پسندیدہ شہر سیوان
حال ہے. اور آپ کا پسندیدہ ملک کون سا ہے؟ پسندیدہ ملک سعودی عربیہ ہے. سعودی عربیہ کا فیوریٹ ملک کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہاں بیت اللہ بھی ہے اور مسجد نبوی بھی ہے. یعنی آپ کو ڈریم یا لائف گول کیا ہے؟ میرا ڈریم لائف یہ ہے کہ ایک اچھا انسان مطلب مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور دین کے کاموں کو پھیلانا. ماشاء اللہ. آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ فیوچر میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. باقی تو مطلب ہر چیز بندہ بن جاتا ہے, کچھ چیزیں سیکھ بھی جاتا ہے. علم بھی ہر چیز کا ہے. علم تو اب یہ دیکھیں ایک رکشے والے کو آپ پکڑتے ہیں نا, اس کو بھی ہر چیز کیونکہ اس کے پوچھیں گے نا وہ آپ کو ایک لسٹ بنا کے دے گا, سارا کچھ اس کو بولتے ہیں علم. علم تو سب کے پاس ہے لیکن عمل کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو میں انسان میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں 8 سالہ درس نظامی کو, جس طرح یہ ریحان اسکول میں لیول ہوتے ہیں 8 لیول, اسی طرح ہمارے اس کے بعد اگر کوئی عالم کورس کرنا چاہتا ہے, درس نظامی کا کورس کرنا چاہتا ہے تو وہ 8 سالہ ہوتا ہے. اس کے بعد 2 سالہ مفتی کورس ہوتا ہے. تو میرے 7 سال ہو گئے ہیں. ابھی میں نے 7ویں سال کے پیپر دیے ہیں, تو میرا لاسٹ ایئر ہے. یہ چھوٹی عید کے بعد شوال میں جوائن کرنا ہے. تو اسکول کے اعتبار سے میں نے 5 کلاس اسکول کی پڑھی تھی. مدرسہ آنے سے پہلے میں حفظ کرنے کے بعد نظامی میں کیا تو 7 سال. یعنی جب آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کس طرح پتہ چلا؟ ریحان اسکول کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آج سے تقریباً 2 سے 3 سال پہلے مجھے میرے بھائی نے کینوا کا کورس نکال کے دیا تھا ریحان اللہ والے صاحب کا. تو میں ان کو نا دیکھتا تو ان کا نا انداز گفتگو بہت اچھا تھا, سمجھانے کا انداز بہت اچھا تھا. تو میں نے یہ کینوا سیکھنا شروع کیا تھا یوٹیوب پر کچھ ویڈیو کی. پھر میں نے ان کو سبسکرائب کیا, پھر اسی طرح فیس بک پر ان کو سرچ کیا, فالو کیا. کرتا کرتا بس میں جو بھی پوسٹ آتی دیکھتا رہتا. پھر گزرتے یہ اب دن یہ آ گئے کہ ڈیلی بیس پہ ان کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اے آئی کے حوالے سے نئی ویڈیو آتی ہے, نئی سے نئی پوسٹ آتی ہے. تو جیسے ہی پوسٹ آتی تھی تو وہ ایک نیا مطلب رنگ لے کر آتی تھی. تو میرے دل میں بھی یہ طلب ہوتی تھی کہ میں ان سے ملاقات بھی کروں گا, یہ کروں گا. تو پھر اسی سلسلے میں وہ ان کی لوکیشن وغیرہ بھی دی ہوتی تھی. تو میں یہ اسلام آباد میں پہنچا. آپ نے مدرسہ یعنی مکمل کر لیا ہے؟ جی بس تقریباً ایک رہ گیا الحمدللہ مکمل. میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے, پیشن یا شوق کیا ہے؟ میرا کوئی اتنا خاص فیشن یا شوق نہیں ہے. بس سنت کے مطابق سنت کے مطابق ہی مطلب رضا کا تھا. مجھے اتنا خاص شوق نہیں ہے. آپ نے کون سا والا سلیکٹ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے کون سا والا سلیکٹ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے اے آئی والا, جس نے کیا ہے اے آئی والا اور کوئی ایجوکیشن والا. میں نے کیا ہے فائن بنانے کا ایجوکیشن والا. آپ نے یعنی آپ ولے کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے ولے کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں ایجوکیشن کے حوالے سے ہر طرح کی ہے. میں کافی انٹرسٹ ہوں ای کامرس کے اندر. میں لوگوں کو اس سے بھی واقف ہوں. اس کے علاوہ میں گرافک ڈیزائننگ سے واقف ہوں, ویڈیو ایڈیٹنگ سے میں واقف ہوں. چھوٹی موٹی جو بھی اسکلز ہیں ان سے میں واقف ہوں. بیسک لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے. تو ایجوکیشن میں نے رکھا ہی اس لیے کہ ہر طرح کا ہر فن ہر طرح کی تعلیم کسی بھی میدان میں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں. الحمدللہ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں دین کی شمع اور دوسرے ہاتھ میں ٹیکنالوجی, کہ میں دین کی شمع کو لے کے بھی لوگوں کو روشن کروں اور اس میدان میں بھی کبھی نہ ہاروں اور نہ پیچھے رہوں. اور اسی طرح ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی میں جہاں کہیں بھی جاؤں, کسی اسکل میں کوئی بھی جاؤ, ای کامرس کا ہو یا ویب ڈیولپمنٹ, جس طرح کا بھی ہو, میں کسی میدان میں بھی پیچھے نہ ہوں. آپ کو ریحان اسکول میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ ریحان اسکول میں ابھی تو مجھے چوتھا دن ہے. یعنی آپ نے 4 دن میں کیا کیا سیکھا ہے؟ 4 دن میں میں نے ایک تو یہ آپ کے سامنے ہے انٹرویو دے رہا ہوں, یہی بولنا سیکھا, پہلے بولنا بھی آتا تھا.
ایک چیز اس کے علاوہ میں نے کافی زیادہ ڈسپلن سیکھا ہے بچوں سے اندازے میں نے یہاں کا ماحول سیکھا ہے، رہن سہن کا طریقہ پہلے سے بہتری آئی ہے، مطلب جب بندہ کسی نئی جگہ پر جاتا ہے تو اس کا بھی کہتے ہیں وزن بڑھتا ہے، وزن بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی قیمت بڑھتی ہے. جس طرح میں اکثر مثال یہ دیتا ہوں کہ اب میں چھوٹے شہر میں رہنے والا ہوں پاکستان اسلام آباد میں، اس کی چینجنگ یہ ہے کہ بالفرض اگر ہمارے پاس ایک پیپسی کی بوتل ہو تو وہ ابھی وہی پیپسی کی بوتل ہمیں گاؤں میں کریانہ اسٹور سے بالفرض 100 روپے کی مل رہی ہے نا، تو وہی اگر ہم آئیں گے بیکری میں ہمیں 120 روپے کی ملے گی. پھر وہی اگر ہم چلے گئے کسی بڑے شہر کی بیکری میں، یہ جس طرح پیٹرول پمپ کی بیکری ہے وہی آپ کو 200 کی ملے گی. پھر یہی بوتل اگر آپ ایئرپورٹ پہ بڑے شہر کا وزٹ کیا جائے اور بڑے شہروں سے کچھ ڈسپلن لیا جائے، ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا جائے. اس سب ستاروں سے آگے اور بھی ہے. خواب تو بڑے ہونے چاہیے نا، خواب دیکھنے چاہیے. خواب تو یہی ہے میرا کہ ویزے کے لیے ترس رہا ہو کسی دوسری کنٹری میں، اس طرح بن جائے کہ لوگ خود مطلب کریں پاکستان کے نوجوانوں کو کیا ہماری کنٹری میں آئے جاب کے لیے آئے، یہ آئے یا وہ بس کچھ سے کچھ بولے وہ سیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی ہے اسکول کو چھوڑے ہوئے، 12 سے 14 سال کا ہو گیا اسکول چھوڑے ہوئے. جو میٹرک ایف اے بی اے کیا ہے وہ بھی مدرسے کے اندر رہ گئے، مدرسے میں کیا ہے اور کچھ اکیڈمی وغیرہ جوائن کر کے. اسکول کے تو اندر گئے ہوئے پتہ کافی عرصہ ہو گیا تھا. اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اسی طرح رہ گئے. ہاں البتہ یہ ہے کہ دوسرے اسکولوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہ اس طرح کے یہاں پر کتاب نہیں ہوتی، ٹیچر نہیں ہوتے، بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اے آئی کے ذریعے، اور اسی طرح بیگ فلنگ محسوس ہوتی ہے نہیں کہ ہم کس طرح بچپن میں اسکول جایا کرتے. آپ نے ابھی تک کتنے انٹرویو کیے ہیں؟ میں نے ابھی تک 3 سے 4 انٹرویو کر لیے. اور کس ریحان کے ساتھ کتنا میوچل فرینڈس ہیں؟ 20 ہے 20. اچھا، آپ اور آپ کے والدین نے ریحان اسکول کیوں چوز کیا؟ میں نے اور میرے بھائی نے کیا ہے. والد صاحب نے تو نہیں چوائس کیا کیونکہ والد صاحب وہ انٹرنیٹ پہ بھی نہیں ہوتے، وہاں وہ اتنا جانتے ہیں. تو بھائی نے اور میں نے کیا اسی وجہ سے کہ ایک میں اپنا بھی ادارہ چلا رہا ہوں، دینی ادارہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی اسی طرح جس طرح دین کی شمع لے کر دنیا یہ لوگوں میں چلے، تو اسی طرح وہ ٹیکنالوجی. آپ دوسرے اسٹوڈنٹ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں پاکستان کے ہر بچے کو، ہر پیرنٹس کو یہی میسج دوں گا کہ وہ ایک دفعہ ریحان اسکول کا وزٹ ضرور کریں. اگر وزٹ یہاں ایڈمیشن نہیں کروا سکتے تو ریحان صاحب کی دو چار بکس ہیں پڑھی ہوئی، بہت ہی کافی ہے. کل بھی انٹرویو میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہر اسکول کو، ہر مدرسے کو لگانی چاہیے. تو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ ان کو چلائیں اور اس کو اپنے مدارس میں، اپنے اسکولوں میں لگائیں تاکہ ہر بچہ خوشحال ہو، اپنی فی خود پے کرے، وہ والدین کے سر پر بوجھ نہ ہو. اسی طرح مدرسے کے اندر جب ایک بندہ 8 سال لگائے، 8 سال لگانے کے بعد جا کے وہ بیچارہ مسجد کے اندر 10,000 15,000 کی جاب کرے، 24 گھنٹے ڈیوٹی دے، 5 وقت کی نمازیں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں 10-15,000. آپ بتائیں اس دور میں 10-15,000 سے زیادہ 20-30 سال میں کیسے گزارا ہوتا ہے. میں یہی کہوں گا، پیغام دوں گا کہ ہر بندے کو چاہیے کہ اب یہ ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، مدارس میں بھی ضروری ہے. وہ ہر بچہ 8 سال میں 7 کو 30 منٹ 40 منٹ بھی اس کو ڈیلی بیس دیتے ہیں تو اس قابل الحمدللہ ہو جائے کہ ہر بندہ 1 لاکھ 2 لاکھ منتھلی ایزیلی کر لے گا. پھر جب 1 لاکھ 2 لاکھ وہ منتھلی ایزیلی کر لے گا
تو اب اس کے لیے دین کا کام کرنا بھی آسان ہوگا، کیونکہ جتنا بندہ امیر ہوتا ہے اتنی ہی اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ تو جب وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوگا، کوئی گفتگو کرے گا، تو جب اس لیے اسکولوں کو تو میں ریکویسٹ کرتا ہی کرتا ہوں، لیکن مدارس کو میں بالخصوص یہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ لے سکتے ہیں تو آن لائن ہی لے سکتے ہیں، ہم سب کی ان کو اپنے مدارس میں اسکولوں میں چلائیں اور چیٹ ڈگری سے مدد لیں، اور جہاں کہیں بھی ہو تو پھر انشاءاللہ بہت سارے ادارے ہیں اور بہت سے سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم ہیں جن سے آپ رہنمائی لیں۔ اچھا، آپ کو کون سا سبجیکٹ سب سے زیادہ پسند ہے؟ خیر سبجیکٹ تو اب پڑھے کچھ اس طرح ہے کہ اب تو مجھے اسلامک سبجیکٹ بھی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ میری فیلڈ یہ ہے، تو میں نے زیادہ سرچنگ بھی اس میں کی ہے۔ میری کوشش بھی یہ ہے کہ میں ایم فل عربک میں کروں یا اسلامیات میں کروں، تو یہ دونوں میرے فیوریٹ ہیں۔ عربک بھی اچھی ہے، کافی ہے، اس میں میں نئی اسکل سیکھتے ہیں، جب دیکھیں نئی اسکل بندہ سیکھتا ہے ویسے جیسے نیا رنگ سامنے آتا ہے، انسان کا جو دماغ ہے یہ نا متغیر پسند ہے، نئی نئی چیزیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہم ایک اسکرین پہ کچھ چیز ہے، ایک چیز دیکھتے رہے، دیوار پہ دیکھتے رہے تو ہم اکتا جائیں گے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم سوشل میڈیا پر، موبائل پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر کیوں نہیں اکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز، ایک ریل کو ہم اسکرول کرتے ہیں تو آگے نئی چیز، اس کا رنگ، اس کی آواز، اس کا فیس، ہر طرح کا انٹرفیس چینج ہم کبھی بھی اکتاتے نہیں ہیں، گھنٹوں میں کافی سال سے مدارس میں پڑھتا رہا، اب ایک دفعہ مدارس میں بھی پڑھ رہا ہوں تو اسکول میں آیا ہوں، اسکول میں اب نئی نئی چیزیں ہیں، نئے رنگ، نئے فیس، انٹرفیس میرے سامنے آ رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، نئی سے نئی اسکل سیکھتا ہوں۔ کبھی ایک گرافک کی طرف آتا ہوں تو اگلا میرا ٹاسک ہوتا ہے کہ ویڈیو کی طرح وہ ایک نیا انٹرفیس، تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے، پھر اگلا تیسرے دن کا ٹاسک ہوتا ہے وہ آپ چیٹ لکھ سکتے ہیں، آیا سے نہیں بڑے اچھے جو آپ دے رہے ہیں۔ میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے، جب آپ صبح کتنے بجے اسکول آتے ہیں؟ تو پھر یہ ہے کہ میں ایوننگ ٹائم بھی یہی ہوتا ہے تقریباً، کیونکہ ہاسٹل اوپر ہے اسکول کے، تو میں ایس ایس ایم قریب کا گاؤں، آبائی گاؤں کے قریب ہی ہے،
39 शरीफ वहाँ से मैंने यूज़ किया था। यानी आप पहली बार गाँव से इतने दूर आए? पहली बार आया। छोटे से शहर में शिफ्ट हुआ था। परिवार में उससे आगे के लिए पहली बार मैं इतने बड़े वहाँ पे शो है। अच्छा। माशाल्लाह आप बड़े अच्छे में जो एकेडमी के बच्चों और इसी तरह यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा था, तो फेसबुक पेज पर भी मैं मुख्तलिफ लिए हैं, थोड़े-थोड़े हैं लेकिन उनका एक प्लेटफॉर्म है, उस पर मैंने किया है। अच्छा, आपको स्कूल के कामों में कौन सा काम? ये हमारा घर है, सफाई वैसे भी डिसिप्लिन है, ज़्यादा हमारा ईमान है, दूसरा किसी से नहीं ज़्यादा अच्छा। अच्छा, मैं आप हमारी ऑडियंस को लास्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? आपकी ऑडियंस को लाइव लास्ट में यही कहूँगा, एक तो मेरी दुआ करें कि अल्लाह मुझे मुझे अच्छा इंसान बनाए और खिदमत खल्क की तौफीक अता फरमाए, और दूसरा एक दफ़ा यहाँ उसको लाज़मी विज़िट करें और अपने बच्चों को एआई सिखाएं, दीन प्लस एआई दोनों चीज़ें, ये ना हो कि अकेला आप एआई सिखाएं या अकेला दीन सिखाएं, नहीं, दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी है, मस्ट अव्वल जो है वो दीन है, क्योंकि दीन हमारी ज़िंदगी में मस्ट है, ये हमारे लिए मॉरल है जो लेकर आए हैं। तो साथ अब एआई टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, तो उसको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया। तो विवा ये था आज का हमारा इंटरव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए इंटरव्यू में।